الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج آپ کے سامنے 3 مشکلات کا حل قرآن کی روشنی میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکثر و بیشتر لوگ ان 3 مشکلات میں مبتلا ہے اور وہ ان پریشانیوں سے پریشان ہیں اور ان پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں راستہ نہیں مل رہا ہے، یا وہ کسی اہل علم کے پاس یا پیر طریقت کے پاس یا عالم دین کے پاس جا کر پوچھتے نہیں ہیں، یا کوئی انہیں بتا نہیں رہا ہے۔ تو آج میں دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ تر لوگ یہ 3 مشکلات میں مبتلا ہیں، یا 1 میں ہیں، یا 2 میں ہیں، یا 3 میں ہیں۔ تو میں قرآن کی روشنی سے آپ کو اس کا حل آپ کے گوشے گزار کر دوں، آپ سماعت فرمائیں۔ اگر شہوت میں مبتلا ہو تو اپنی نماز کی طرف متوجہ ہو۔ کیا مطلب؟ کہ اگر آپ میں شہوت زیادہ ہے، آپ شہوت کی طرف زیادہ مبتلا ہیں، راغب ہیں، آپ عورتوں کی طرف زیادہ راغب ہیں، آپ ناجائز طریقے سے آپ میں شہوت ہے، آپ میں خواہشات ہیں، آپ نفس پرست ہیں، تو آپ بے نمازی ہوں گے، آپ نماز میں سستی کرتے ہوں گے، آپ نمازیں ترک کرتے ہوں گے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ میں شہوت زیادہ ہے، آپ نفس پرست ہیں، آپ خواہشات آپ میں زیادہ ہے، آپ کا دل عورتوں کی طرف زیادہ مائل ہے، تو اس سے بچنے کے لیے آپ نماز قائم کریں، آپ نماز کو پڑھیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ مریم میں، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ۔ تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گوائیں اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے۔ جو خواہشوں کے پیچھے ہوئے انہوں نے نمازیں گنوا دی، جو خواہشات کے پیچھے ہوئے انہوں نے نمازیں چھوڑ دی، جو خواہشات کے پیچھے لگ گئے، جو نفس پرست ہو گئے، انہوں نے نماز کو پیچھے چھوڑ دیا۔ تو اگر ان خواہشات سے بچنا ہے، ان شہوات سے بچنا ہے، تو ہمیں نماز کو قائم کرنا ہوگا۔ اور میرے دوستو، نماز کے فضائل قرآن و حدیث میں بے شمار پائے جاتے ہیں، جو آپ علماء کرام سے اور پیران کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں۔ اب آئیے دوسری مشکل کا حل، کہ اگر آپ کے ساتھ بدبختی لگی ہوئی ہے، آپ کو دعا کی توفیق نہیں مل رہی ہے، آپ کے تمام دروازے بند ہیں، آپ پر منحوسیت چھائی ہوئی ہے، جیسا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، پریشان حال آدمی ہے، اسے توبہ کی توفیق نہیں مل رہی، بدبختی میں مبتلا ہے، ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی والدہ کے معاملات کو درست کریں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی والدہ آپ سے ناراض ہیں، یا آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہو جس سے آپ کی والدہ آپ سے ناراض ہیں۔ تو اگر بدبختی سے بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو توفیق دے، تو آپ دیکھیے کہ آپ کے معاملات آپ کی والدہ کے ساتھ کیسے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اور وَبَرَّ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا اور مجھے زبردست بدبخت نہ کیا۔ یہ سورہ مریم میں، یعنی کہ جس نے ماں کے ساتھ
اچھا سلوک نہیں کیا وہ بدبخت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بدبختی سے بچنا چاہیں تو اپنی ماں سے اچھے تعلق رکھیں، اپنے ماں کے ساتھ اچھا رابطہ کریں، اور کوئی ایسی بات ہو جو آپ کے لیے ناگوار ہو تو آپ اسے برداشت کریں۔ ماں اور باپ کے فضائل قرآن و حدیث میں بے شمار آئے ہیں، آپ علماء اہل سنت سے سنتے رہتے ہیں۔ اب آئیے تیسری مشکلات کا حل۔ اگر روزی میں تنگی ہے، اگر زندگی میں مشکلات ہیں تو کیا کیا جائے؟ آج آپ دنیا پر نظر اٹھا کے دیکھ لیں، ہمارے ملک کے حالات دیکھ لیں، ہم کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے ہیں، نہ کسی وزیر اعظم کو، نہ پردھان منتری کو، نہ کسی نیتا کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی وجہ سے روزی میں تنگی آ گئی۔ جی نہیں، اگر روزی میں تنگی ہے اور زندگی میں مشکلات ہیں تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم نے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے، تم نے تلاوت سے منہ موڑ لیا ہے، تو اگر روزی میں برکتیں چاہتے ہیں، زندگی میں اگر تنگی ہے، پریشانی ہے، اگر اس سے نجات چاہتے ہیں تو قرآن کی طرف آؤ۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ طٰہٰ میں فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب مجھے بتائیے میری ماں بہنوں، میرے دوستوں، جس نے اللہ کی یاد سے منہ پھیرا اس کے لیے تنگ دستی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ پھر تم کہتے ہو ہمیں تنگ دستی ہے، پھر تم کہتے ہو ہمیں پریشانی ہے، اور در بدر بھٹکتے ہو، ادھر جاتے ہو ادھر جاتے ہو۔ ہر مشکلات کا حل ہمارے پاس موجود ہے، ہر مشکل کا حل قرآن کے پاس موجود ہے۔ تو میرے دوستو، میری ماں بہنوں، یہ آپ کو میرے 3 مشکلات کے حل قرآن کی روشنی میں بیان کر دیے۔ آپ ان ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں، اور عملیات کے تعلق سے اور آیورویدک اور طبی طریقے سے، میڈیکل طریقے سے کوئی بھی بات یا کوئی بھی مرض کا علاج آپ کو سمجھنا ہو یا علاج کرنا ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر ویڈیو کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔